ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ ہمزہ کے بارے میں۔ ہمزہ جی، سورۃ ہمزہ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کا جو ہے تدوین کے اعتبار سے 104 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 32 یعنی 32 نمبر ہے۔ اس صورت میں نار اعظم کا ذکر ہے، ایک ایسی آگ کا ذکر ہے جو سب سے بڑھ کر سب سے بڑی آگ ہے، ہولناک آگ ہے، اور اس کو جو اللہ کی آگ کا نار اللہ کہا، یہ اللہ کی آگ ہے۔ ظاہر کہ دنیا کے اندر ہر طرح کی آگ، ہر جو ٹمپریچر کی آگ موجود ہے، لیکن اپنے اپنے وقت میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نار اعظم، یہ جہنم کی وہ ہولناک آگ ہے کہ جس کا وصف خود اس صورت میں بیان کیا کہ اللہ تی تطلع علی الافئدہ، کہ یہ بدن کے کسی بھی حصے پہ جہنمی کے لگے گی تو فوراً دل کو پکڑ لے گی۔ اچھا، دنیا کی آگ تو اس عضو کو جلاتی بھی جاتی ہے، لیکن اس کی خاصیت یہ ہوگی اگر پاؤں کے ناخن پہ لگی تو لگتے ہی وہ دل کو پکڑ لے گی، دل کو لگنا شروع ہو جائے گی، تو کیا حالت ہوگی جہنمیوں کی کہ تڑپیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ اس آگ کا ذکر اس میں، یہ نار اعظم۔ اور اس صورت مبارکہ میں اصل میں 3 جو ہے وہ برائیاں بیان کی گئی انسان کی۔ پہلی برائی بیان کی گئی کہ یہ انسان تان و تشنیع کرتا ہے، تان و تشنیع جو ہے یہ اس کا مرض ہے۔ اور دوسری برائی بیان کی گئی کہ یہ غیبتیں کرتا ہے، عیب جوئیاں کرتا ہے لوگوں کی۔ اور تیسری یہ کہ یہ دنیا کا مال و متاع جمع کر لیتا ہے اور سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ مال اب اس کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ بظاہر خود اس مال کے لیے زندہ رہتا ہے، لیکن جب جمع کر لیتا تو سمجھ لیتا اب یار مال اب یہ مجھے زندہ رکھے گا۔ تو یہ 3 بیماری اس انسان کے اندر موجود ہیں، اور فرمایا کہ جن کے اندر یہ 3 امراض ہوں گے وہ ان کے لیے ویل ہے، یعنی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اور ہلاکت و بربادی کی شکل کیا ہوگی کہ وہ نار اعظم جو نار اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگ جو ہے اس ہولناک آگ کے اندر گریں گے، اور اس آگ سے پھر بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ نہ تو تان و تشنیع کرے، نہ غیبت کرے، اور نہ مال کو جو ہے سمجھے کہ مجھے باقی دائمی رکھے گا، بلکہ یہ سمجھے کہ مال ایک ضرورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مجھے دیا ہے۔ تو یہ مضامین اس صورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں کہ اس صورت کے جو فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بچے کو نظر لگ گئی یا کسی بڑے کو نظر لگ گئی، اس میں اس کی زبردست تاثیر ہے کہ ایک مرتبہ یہ صورت پڑھ کے دم کر دیا جائے۔ بچے پہ دم کرتے ہیں، بچہ بہت رو رہا ہے یا بے چین ہو رہا ہے، جس کا مطلب کوئی نظر وظر کا اثر ہے، تو یہ ایک مرتبہ سورۃ ہمزہ بسم اللہ ملا کے پڑھیں، دم کر دیں، بالکل طبیعت اس کی بحال ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو اس کا فائدہ یہ کہ اگر کوئی ایسا دشمن ہے جو بدگوئیاں کرتا ہے، عیب جوئیاں کرتا ہے، اور جو اپنی زبان سے جو ایذا پہنچاتا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ 21 مرتبہ یہ سورۃ ہمزہ تلاوت کر کے اس دشمن کا تصور کر کے دعا کر لیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو بدگوئی سے محفوظ کر دیں گے۔ اور یہ 41 دن پابندی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اس طرح کے جتنے دشمن ہوں گے وہ دفع دور ہو جائیں گے۔ اور ایک اس کا فائدہ ہے کہ اگر کسی ظالم حاکم کے سامنے پیشی ہے، کورٹ کے اندر پیشی ہے، یا بیوی نے شوہر کے سامنے جانا ہے، یا کسی چھوٹے نے بڑے کے سامنے پیش ہونا کوئی بات ہے، اب ڈر ہے کہ وہ کہیں یہ نہ ہو کہ بات مانے نہ، ڈر ہے کہ وہ کہیں ظلم و ستم نہ ڈھائے یا غلط فیصلہ نہ کر دے، تو یہ سورۃ ہمزہ جو ہے اس کو 11 مرتبہ تلاوت کر کے وہ اس کے سامنے آپ جائیں، انشاءاللہ آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں تاثیر۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کے پیٹ خراب ہو گئے، پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، آنتوں کے کیڑے ہوتے ہیں جس کو پیٹ کے کیڑے کہتے ہیں، یا چرنے لگتے ہیں ان کے جو ہے وہ پیشاب پخانے کی جگہ پر جو چرنے لگتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے بچے کو، چھوٹا بچہ ٹانگیں ہلا ہلا کے روتا ہے تو اس کا مطلب اس کو چرنے کی تکلیف ہے، اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ یہ سورہ جو ہے 21 مرتبہ تلاوت کر کے پانی دم کر کے بچے کو پلایا جائے، اور پینے کے قابل اگر بچہ نہیں ہے تو سرسوں کے تیل پہ دم کر کے وہ مطلوبہ جگہ پہ اس کو لگایا جائے، تو متعلقہ جگہ پہ اگر وہ لگا دیا جائے تیل اور سر پہ تھوڑی سی مالش کر دی جائے تو بچے کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، اور جو چورنے وغیرہ کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت زبردست میں تاثیر۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ پیٹ کی کوئی تکلیف ہے، پیٹ کی تکلیف ہے، مطلب یہ کہ لوگوں السر کی تکلیف ہو جاتی ہے، یہ پیٹ میں درد ہوتا ہے، کھانا کھاتے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس کے لیے یہ سورۃ 7 مرتبہ اس کھانے پہ دم کر کے کھائیں، انشاءاللہ وہ جو ہے وہ پیٹ میں تکلیف کا باعث نہیں بنے گا، اور انسان کو جو ہے بہت ہی نفع پہنچے گا اس کھانے سے۔
اور ایک فائدہ یہ کہ آنکھ کی کسی قسم کی تکلیف، آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں چبھن محسوس ہوتی ہے، یا جو وہ ریڈنس آنکھوں کے اندر آ جاتی ہے، اس کے لیے عرق گلاب کے اوپر یہ سورت جو ہے 7 مرتبہ تلاوت کریں. وہ عرق گلاب جو آنکھوں کے اندر ڈالیں، 11 دن پابندی سے کر لیں، آنکھ کا کسی قسم کا مرض و درد جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے فوائد ہیں. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ چغل خوری کے اندر مبتلا ہوگا، اس میں چغل خوری اور جو ہے وہ غیبت کرنے کا مرض پیدا ہوگا، لہٰذا اس کو پہلے سے توبہ طائب ہونا چاہیے اور کسی کی بھی چغلی اور غیبت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وہ طعن و تشنیع کا مرض اس کے اندر پیدا ہوگا، بھلے ابھی سے طعن و تشنیع کا مرض نہیں ہے، اب لوگوں کو طعنے کرے گا، ٹونٹنگ کرے گا، لوگوں کا جو وہ مذاق اڑائے گا، اس طرح کا ایک مرض پیدا ہونے کا خطرہ ہے. لہٰذا وہ پہلے سے توبہ طائب ہو اور یہ کیئرفل رہے کہ میں کسی پر ٹونٹنگ نہ کروں، طعن و تشنیع نہ کروں. یہ دوسرا. اور تیسرا مطلب یہ کہ اللہ اس کو وسیع الظرف بنائیں گے. یہ گویا اچھے معنی میں تعبیر ہے کہ وسیع الظرف بنائیں گے، اس کو مال و دولت عطا کریں گے، اور وہ صلہ رحمی میں اپنے رشتہ داروں میں، غریبوں میں بھی تقسیم کرے گا، اور جو غربا مساکین ہیں ان کے اندر بھی اس کے مال سے نفع پہنچے گا. گویا کہ سخاوت کا کام اللہ ان سے لیں گے اور یہ لوگوں کے اندر مال و متاع تقسیم کرے گا. یہ اس کے لیے بہترین تعبیر ہے. بہت خوب. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.